ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: اجتماعی تبدیلی اور تحریک اسلامی کا کردار۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، نومبر 2019۔ قرآن کریم اپنے بارے میں جو نام استعمال کرتا ہے ان میں الکتاب کے ساتھ الہدی، ذکری، الفرقان، البرہان، البیان سب ہی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے فرق کو بیان اور واضح کر دیتی ہے۔ الفرقان ظن، گمان اور وہم سے مکمل طور پر نجات دلا کر دل و دماغ کو ایمان اور یقین سے منور کر کے عین الیقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تاکہ کلام عزیز کا ہر طالب علم اس عظیم ہدایت پر مکمل اعتماد کے ساتھ ذہن کو شک و شبہ سے پاک کر کے عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن کریم اہل ایمان کو بار بار متوجہ کرتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ شہادت حق دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا کافی نہیں، بلکہ خود ان کو بھی جو خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں بار بار ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا براہ راست تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل ہی ہمیں صراط مستقیم اور ہدایت پر قائم رکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ زبانی شہادت دینا کافی نہیں، بلکہ ہر لمحے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل کس بات کی شہادت دے رہا ہے، اور ہماری ترجیحات میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کیا ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، تلاش معاش ہو، یا اقامت دین کے لیے سیاسی سرگرمی میں شرکت ہو، ان سب معاملات میں کہاں تک ان کا حوالہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری ہے۔ مسلمان اور مومن کے ایمان کو جانچنے کے لیے قرآن نے 4 عملی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ایمان کی شہادت اور ایمان کے وجود کا ثبوت، اس کی صلاۃ، قربانی اور مراسم عبودیت، نیز اس کی زندگی اور موت، ان سب کا مقصد اگر صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے تو ایمان محفوظ ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی اور اپنی موت کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حق و باطل کو واضح کر دینے کے ساتھ قرآن کریم اہل ایمان اور کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بھی وضاحت سے سمجھاتا ہے۔ شرک سے مکمل اجتناب کے ساتھ مشرکین کی کفر میں شدت کی بنا پر ان سے مایوس ہو کر انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ مستقل طور پر دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دے کر انہیں عذاب سے بچانے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مسلسل دعوتی عمل زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر ہر حالت میں کیا جائے گا۔ دعوت دین دینے اور اگر حصول مقصد میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 900 سال مسلسل جد و جہد کے باوجود بھی منزل کا حصول نہ ہو سکا ہو، جب بھی داعی کی اصل کامیابی اس کا خلوص نیت کے ساتھ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی تمام قوت کار کو
اقامت دین کی جد و جہد میں لگا دینا ہے۔ اس کے بعد اگر اپنی خصوصی رحمت سے ارحم الراحمین دنیا میں کامیابی دے دے تو یہ صرف اس کا فضل ہے، ورنہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ سال ہر سال کی جد و جہد، دعوت دین اور شہادت حق فریضے کی ادائیگی میں کسی قسم کی مداہنت اور کفر و شرک کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، اصولوں پر کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی۔ اسلام کا بنیادی دعوتی مزاج مطالبہ کرتا ہے کہ مخالف کے طرز عمل سے قطع نظر اہل ایمان اپنا دعوتی فریضہ ہر حالت میں ادا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کب کامیابی سے نوازتا ہے، یہ اس کے طے کرنے کا معاملہ ہے۔ تمام انسانی اندازے قیاس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں مشکلات، مصائب اور رکاوٹوں سے گھبرانے یا ان سب کے نتیجے میں مایوس ہونے اور مطلوبہ نتائج میں تاخیر کی بنا پر اپنی دعوت اور طریقہ کار پر شک و شبہ کا کوئی امکان اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ استقامت کا مطلب ہے کہ دعوت ہر صورتحال اور ہر مرحلے میں جاری رکھی جائے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر مخالفت اور دعوت کو رد کرنے کے باوجود ابو جہل، عتبہ اور دیگر سرداران قریش کو دعوت دینا معطل نہیں کیا تھا اور نہ اپنے طریقہ دعوت پر شک و شبہ محسوس کیا، بلکہ ہر ممکن موقع کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے استعمال فرمایا۔ طاغوت اور کفر کا ایک ملت ہونا۔ قرآن کریم حق و باطل کے مارکے میں طاغوت اور کفر کی قوتوں کو حزب شیطان اور ملت واحدہ سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے مقابل حق کی قوتوں کو بنیان مرصوص یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے تعبیر کرتا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ منکر کو مٹانے کے لیے اہل ایمان کو بھی ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کرنی ہوگی، یعنی شہادت حق کے لیے تعمیر کردار کے ساتھ تنظیم افراد بھی مطلوب ہے۔ طاغوتی جماعت کی کثرت کے باوجود حق پر مبنی جماعت اپنی قلت تعداد کے باوجود منکر کے ساتھ اصولوں پر کوئی مفاہمت نہیں کرے گی۔ تحریک اقامت دین ایک اصولی اور نظریاتی تحریک ہے۔ اس کی بنیاد قرآن و سنت سے اخذ کردہ عالمگیر اصول ہیں۔ اس بنا پر یہ وقت کے ساتھ اپنی بنیادی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، تاہم دعوت دین کے ابلاغ و اشاعت کے لیے ان تمام اسالیب اور طریقوں کو استعمال کر سکتی ہے جو ہر دور میں حاصل ہوں، البتہ وہ اس کے اصولوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مثلا سوشل میڈیا کا استعمال، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے پیغام کی اشاعت، غیر اسلامی تنظیموں یا افراد سے مکالمہ اور مذاکرہ وغیرہ، لیکن ابلاغ کے وہ ذرائع جو شخصیت پرستی کی طرف لے جائیں یا جو دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے اختیار کیے جائیں، جس میں اختلاف کے باب میں اخلاقی اصولوں اور آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے، مثلا اسٹیج پر گانے بجانے کا استعمال یا خطبات میں تضحیک امیز انداز میں دوسروں کا تمسخر اڑانا، انہیں بری القاب سے یاد کرنا وغیرہ۔ ان سب طریقوں کی تحریک اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ سورہ حجرات نے واضح طور ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ قول لین، نرمی سے گفتگو، قرآن کریم کا وہ حکم ہے جسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ دعوت دین کا تقاضا ہے کہ اپنی بات دلوں میں اتارنے کے لیے نرم گفتاری اور بے لوثی کے ساتھ کام کیا جائے، اور بھلائی کے کاموں میں نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کا رویہ رکھا جائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، ہی تحریک اسلامی کا شعار اور اس کی پہچان ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون۔ قرآن کریم حکمت دعوت کے پیش نظر حق و باطل میں امتیاز کی وضاحت کے ساتھ ایسے معاملات میں جہاں بر، نیکی، تقوی اور بھلائی کو تقویت پہنچتی ہو، صرف نیکی کی حد تک غیر مسلموں سے بھی تعاون کی اجازت دیتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ دعوت و اصلاح کے لیے اگر ایسا مرحلہ درپیش ہو کہ قوت نافذہ
داعیان حق کے ہاتھ میں نہ ہو اور مستقبل قریب میں اتنی اکثریت حاصل کرنا کہ تحریک خود بعض اصلاحات نافذ کر سکے ممکن نظر نہیں آ رہا ہو، تو کیا جو نظام موجود ہو اس پر صرف گرفت کافی ہوگی، یا خود اس نظام کے زبانی دعووں کو بنیاد بنا کر برسر اقتدار جماعت کی نظریاتی امداد، اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم، ابلاغ عامہ، صحت، معیشت اور معاشرت میں اصلاح کا منصوبہ بنا کر فراہم کیا جانا مصلحت عامہ کا تقاضا ہوگا تاکہ اتمام حجت کر دیا جائے؟ گو اس طرح کے تعاون میں دنیا میں اس کا کوئی اجر کریڈٹ حاصل نہ ہو۔ تفصیلات میں جائے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کا اصلاح احوال میں اپنا کردار ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف الفضول کے حوالے سے مشرکین کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش کا اعلان فرمانا ظاہر کرتا ہے کہ اختلافات کے باوجود بعض متعین بھلائی کے کاموں میں اشتراک عمل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مروجہ سیاسی نظام ایسا ہو کہ اس میں مستقبل قریب میں زمام کار تحریک کے ہاتھ میں آنا ممکن نظر نہ آتا ہو، تو کیا حزب اقتدار کے بھلے عناصر کے ساتھ تعاون کا راستہ تلاش کر کے برسر اقتدار گروہ کے ذریعے اصلاحات کے نفاذ کی کوشش وتعاونوا علی البر والتقوی کی ایک شکل ہوگی؟ اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان اصلاحات کا تحریک کو کریڈٹ نہیں ملے گا، کیا ایسا کرنا دعوتی حکمت عملی ہوگی؟ اگر مکمل نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تحریک کے پاس انسانی، معاشی اور سیاسی وسائل موجود نہ ہوں، تو کیا برسر اقتدار جماعت کے ذریعے حالات میں تبدیلی لانے کا عمل مصلحت عامہ کے اصول پر عمل ہوگا؟ کیا اس طرح کا تعاون تحریک کی اصلاحی اور دعوتی تصویر کو بہتر بنائے گا اور طویل دورانیے میں تحریک کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا؟ تحریک کو ان سوالات پر غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ تحریک کا مقصد نظام زندگی کی اصلاح ہے۔ اگر مکمل نظام کی تبدیلی قریب المیعاد نگاہ میں مشکل نظر آ رہی ہو، تو جزوی تبدیلی سیاست شرعیہ، مصلحت عامہ اور کم تر خرابی پر عمل کے اصول کے پیش نظر اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ نظام کی اصلاح کے لیے اسلوب دعوت۔ داعی کا دعوتی اسلوب خود حق و باطل، ہدایت اور گمراہی، شرک و توحید، بندگی نفس اور بندگی رب میں فرق کو واضح کر دیتا ہے، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب اہل ایمان اپنے آپ کو دیگر انسانوں سے کاٹ کر الگ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ انہیں خیر خواہی کے ساتھ ہدایت و فلاح کی طرف بلاتے رہیں۔ الدین النصیحہ، دین تو نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اس کام میں شارع علیہ السلام کی قائم کی ہوئی تدریجی حکمت عملی اہمیت رکھتی ہے، یعنی کلمہ حق، دعوت خیر و فلاح و سعادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، اور پھر جو صاحب امر ہوں ان کی اور عامت المسلمین کی اصلاح اور مصلحت عامہ کے لیے ہو۔ دعوت اسلامی کے علم برداروں بلکہ عام کارکنوں کی بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ طاغوت اور کفر و شرک کے خلاف شدت کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں۔ بلا شبہ ایمان اور کفر میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کی دعوت کا مزاج مخالف کو اپنی قوت سے شکست دینے کی جگہ دلیل کی قوت اور نرمی و محبت سے دل جیت کر دائرہ اسلام میں شامل کرنے کا ہے۔ اس لیے دعوت کی زبان میں شدت کی جگہ نرمی اسلام کا شعار ہے۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح ہدایت فرمائی، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ فن خطابت اور سیاست کاری کے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح مخالف کو دباؤ میں لا کر گفت و شنید پر آمادہ کیا جائے۔ قرآن کریم غور و فکر اور آیات کائنات اور اپنے وجود پر غور کی دعوت دے کر ہمدردی کے ساتھ نصیحت اور تذکیر کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کا داعی اور کارکن اپنے مخالف کو تضحیک و استہزاء کا نشانہ نہیں بنا سکتا، وہ اسے چور اچکا کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتا،
گو زبان کے ذریعے دعوت ایک معروف طریقہ ہے، لیکن قرآن کریم اس سے بھی زیادہ مؤثر طریقے کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے دعوت دینا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں دعوت کا بہترین اسلوب ایک داعی کا اپنا طرز عمل ہے کہ وہ اپنی سیرت و کردار سے کیا پیغام دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے داعی کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دیتا ہے اس پر پہلے خود عمل کر کے اس کے قابل عمل ہونے کو اپنے طرز عمل سے ثابت کرتا ہے۔ عملی شہادت ہی دعوت کا مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اپنے آخری خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تمام حاضرین سے یہ شہادت لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے کیا اس علم ہدایت اور پیغام کو پہنچا دیا جو بطور امانت آپ کے سپرد کیا گیا تھا۔ فریضہ اقامت دین ہی تحریکات اسلامی کے وجود کا سبب ہے، اور اس کی صحیح ادائیگی ہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والوں اور کفر و شرک کے علمبرداروں کو دعوت اللہ دینا تحریک کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تاہم مخالفین کو کس طرح مخاطب کیا جائے، اس سلسلے میں قرآنی اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ کس طرح طاغوت کے نمائندہ کے ساتھ بھی قول لین اختیار کیا جائے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اس کا رد پوری قوت سے کیا جائے اور منکر کو مٹانے کے لیے اپنی تمام قوت لگا دی جائے، لیکن مشرکین کے خداؤں کو ایسے ناموں سے نہیں پکارا جائے جو انہیں مشتعل کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے پر ابھار دیں۔ دین ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم مخالفین دعوت کو بھی برے القاب سے نہ پکاریں۔ ان ہدایات پر عمل ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے جو لایہ عمل تجویز کرتا ہے، اس میں دانش مندی، حکمت دعوت بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور دین مداحنت، موقع پرستی اور تجاہل عارفانہ کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا اصل ہدف کفر و شرک، گمراہی اور ضلالت ہے، کسی کی ذات نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فرد کو برائی سے نکال کر غم گساری اور نرمی کے ساتھ حقیقی کامیابی سے روشناس کرا دے۔ یہ کام فرد کو ہدف اور نشانہ بنا کر نہیں ہو سکتا، اس میں فرد کی جگہ نظام پر گرفت و تنقید اور متبادل نظام کا پیش کیا جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اپنی دعوت کا آغاز باطل نظام کی نفی سے کرتا ہے اور متبادل نظام عبودیت کو اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ پیش کر کے برہان قاطع کی حیثیت سے اپنی بات کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اسلام کا اصل کارنامہ کوئی فلسفیانہ نظام پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسی قابل عمل اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی تعلیمات کا پیش کرنا ہے جن کی عملی تفسیر داعی کی ذاتی زندگی، گھر میں اہل خانہ کے ساتھ تعلق، پڑوسی کے حقوق کا ادا کرنا، حتیٰ کہ راستے کے حقوق پر عمل کرنا کہ راستے تک میں کوئی غلاظت اور رکاوٹ نہ ہو جس سے راہگیر پریشان ہوں، تجارت میں کس طرح حلال و حرام میں تمیز، صارف کے ساتھ رویہ، غرض تجارتی، معاشرتی، سیاسی معاملات میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جانا ہے۔ گویا اسلامی نظام حیات ایک جانب کفر اور شرک پر مبنی نظام پر سخت فکری تنقید کرتا ہے، اور دوسری جانب عملاً ایک متبادل نظام کو خاندان اور معاشرے میں نافذ کر کے معروف اور نیکی کی برتری کو ایک قابل محسوس شکل دے دیتا ہے۔ فرد اور نظام میں فرق۔ قرآن و سنت کی تنقید و احتساب کا ہدف باطل نظام ہے، لیکن باطل نظام میں بھی ایسے پاک نفوس پائے جا سکتے ہیں جن کو دعوت حق، حکمت اور محبت سے دی جائے تو دائرۂ حق اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ کام طنز، تان اور تضحیک یا تحقیر سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اعلیٰ ظرف کے ساتھ
دعوت حق دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ تحریک اسلامی کے پرچم تلے آنے میں رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ اس کام میں شفقت، رحمت، عفو و درگزر اور اللہ کے لیے مخالفین کے ہر ظلم کو بھلا دینا ہی دعوت کی حکمت عملی ہے۔ اسلام اور کفر و ظلم کے مقابلے میں دین کا مدعا کسی فریق کو شکست دے کر چت کر دینا نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف کے دل کو جیتنا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی انا کی بنیاد پر بہت سے معاملات میں عقل کے خلاف کام کرنے میں بھی حرج نہیں محسوس کرتا۔ داعی کا کام یہی ہے کہ وہ مخالف کی مصنوعی انا کو مجروح کیے بغیر، اسے نشانہ تضحیک و تذلیل بنائے بغیر، اپنی وسعت قلب کے ساتھ دائرہ حق میں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے۔ دین اپنی تعلیم و فہم کے ذریعے دین کی دعوت کی عظمت و حقانیت سے آگاہ کرتا ہے، اور ایسے افراد بھی جو صدیوں سے اپنی برادری کی عظمت اور چودراہٹ کے شکار رہے ہوں، داعی کی ہمدردی، غم گساری اور محبت کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل مکہ جو اپنی قبائلی عصبیت و برتری اور معاشی خوشحالی اور مذہبی قیادت کے سہ آتشہ نشے اور رعونت کے شکار تھے، ایسے انا زدہ افراد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نرمی، عفو و درگزر کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکے۔ آج تحریکات اسلامی کو یہی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ قول لین ہی وہ برہان قاطع ہے جس سے دلوں کی دنیا فتح کی جا سکتی ہے، اور جس کی تعلیم خود خالق کائنات نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو دی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ مشرکین کے بتوں کو اور مشرکین کو سخت الفاظ سے مخاطب کرتے اور انہیں چور، ڈاکو، قاتل، شیطان جو چاہتے کہتے، اور ان کا یہ کہنا نامناسب بھی نہ ہوتا۔ اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم السلام نے، اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی انسانیت کو بنیاد بنا کر بار بار انہیں دعوت کی طرف متوجہ کیا۔ قرآن کریم کی یہ دعوتی نفسیات انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے دعوت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کل تک جو اپنے ظلم، جہل اور گمراہی کی بنا پر طاغوتی تھا، دین کی دعوت اور نصیحت نے اسے اللہ کا مددگار بنا دیا، اور جان کے دشمن جان نثاروں میں تبدیل ہو گئے۔ دعوت قرآن نے جس شدت کے ساتھ جاہلیت، استحصال، ظلم اور کفر کو رد کیا، وہیں اس سے زیادہ دلیل کی قوت کے ساتھ اسلام کے نظام عدل، اجتماعی، انفرادی، مالی اور سیاسی تزکیہ کے اصول پیش کر کے ایک مکمل متبادل نظام حیات سامنے لا کر رکھ دیا کہ اس نور و ہدایت کی وجہ سے ظلمت کفر و شرک سکڑنے پر مجبور ہو جائے، حق آ جائے اور باطل کو قطعی شکست ہو جائے، کیونکہ باطل تو شکست کھانے ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ نور حق کفر و شرک پر غالب آ گیا، اور ایک قابل محسوس اسلامی معاشرہ، اسلامی خاندان، اسلامی تجارت و معیشت و کاشتکاری، اسلامی نظام عدل، اسلامی بین الاقوامی قانون کے وجود نے باطل نظام کو ایک اعلیٰ اخلاقی نظام سے تبدیل کر دیا۔ غیر متعصبانہ رویہ اور تعمیری کردار۔ تحریکات اسلامی کے لیے ایک قابل غور امر یہ بھی ہے کہ طویل عرصہ حزب اقتدار پر تنقید و احتساب کرتے کرتے اس کا اپنا طرز عمل کہاں تک غیر متعصبانہ رہا ہے کہ وہ پانی کے نصف بھرے گلاس کو ہمیشہ نصف خالی قرار دے یا نصف بھرا ہوا۔ دعوت کی نفسیاتی حکمت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی معمولی سی خیر پائی جائے، اس خیر کو بنیاد بنا کر اس کی ہمت افزائی کر کے برائی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کا نام مثبت تعمیری فکر ہے، جو تحریک اسلامی کا امتیاز ہے، اور جو قرآن بار بار یا ایھا الناس کہہ کر ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ روایتی حزب اختلاف کے طرز عمل سے ہٹ کر ہم اپنی پہچان حق گو جماعت کی حیثیت سے تسلیم کرائیں۔ اس طرح ہماری بات میں مزید وزن اور اہمیت پیدا ہوگی۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ تعمیری طرز فکر کے ساتھ تحریک اپنا منشور صرف انتخابات کے زاویے سے نہیں، بلکہ اپنی تعمیری تجاویز کو
عملی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی بنیاد پر مرتب کرے۔ نیز حزب اقتدار کو بھی ان امور کو نافذ کرنے کی دعوت دے، کیونکہ تحریک کا مقصد اور ہدف اپنی ذاتی کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں اسلام اور اسلامی نظام عدل و انصاف کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ہے۔ اگر یہ کام کسی اور کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ بھی تحریک کی کامیابی ہے۔ اگر اسلامی نظام معیشت، معاشرت، ابلاغ عامہ وغیرہ کا نفاذ حزب اقتدار کر دیتی ہے تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ تحریک اسلامی کی شکست ہوگی یا کامیابی۔ عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت۔ اپنے اہداف کے حصول کے لیے تحریک اسلامی کو کسی ایک لگے بندھے طریقے کا پابند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نفاذ شریعت اور اسلامی نظام عدل کے قیام کے لیے ہر ممکنہ ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس عمل کے دوران جہاں کہیں اسے معمولی سا اختیار بھی حاصل ہو، اس چند میٹر رقبے پر خود اسلامی نظام کو قائم کر کے عملی مثالیں پیش کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کسی یونین کونسل میں تحریک کا اثر ہے اور تحریک وہاں سڑکوں کی صفائی، صاف پانی کی فراہمی، دکانوں پر ناپ تول کے نظام کی درستی کے لیے اقدامات، فحاشی کے مراکز کا خاتمہ، اسکولوں میں بچوں کی صحت اور تعلیم کے معیار کی بہتری کا اہتمام کر لیتی ہے، تو یہ نیکی کے چند قابل مشاہدہ جزیرے اسلامی نظام پر طویل اور مدلل تقاریر سے زیادہ مؤثر دعوتی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ دعوتی کام کا یہ طریقہ صرف ان مقامات تک محدود نہیں ہے جہاں تحریک کا کوئی اثر پایا جاتا ہو، بلکہ ان مقامات پر بھی جہاں اس کے متاثرین کی اکثریت نہ ہو۔ کراچی میں بلدیہ کے تحریکی میئر نے جس خلوص اور توجہ سے اصلاحات کیں، ان کا اعتراف تحریک کے مخالفین نے بھی کیا، اور عوام کو اعتماد ملا کہ اگر وہ اپنا ووٹ صحیح افراد کو دیں تو ملک میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ دعوت وہ نرم قوت، سافٹ پاور ہے جو سنگلاخ چٹانوں کو موم کی طرح نرم بنا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں شقاوت قلب کا تذکرہ کیا ہے، وہاں خشیت قلبی کو بھی بیان کیا ہے، اور خاشعین ہی کو اپنا انسان مطلوب قرار دیا ہے۔ تحریک کے کارکنوں کو اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح ہر ممکنہ صورتحال، اپرچونٹی کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی جب صاحب اختیار اسلام کی تعلیمات کے نفاذ کا زبانی وعدہ کر رہے ہوں، کیا ان کی نیت پر شک کا اظہار کیا جانا ضروری ہے؟ جہاں احتساب ضروری ہے، وہیں یہ بھی مطلوب ہے کہ ایک ظاہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے تحریک کی جانب سے ایسی تجاویز کو باقاعدہ منصوبہ عمل کی شکل میں پیش کر دیا جائے جس کے نفاذ سے ملک میں اسلامی نظام عدل کے قیام کا امکان بڑھ جائے۔ تحریکات اسلامی نے اس حکمت عملی کو مصر، سوڈان اور ترکی میں جزوی طور پر اختیار کیا۔ اس پہلو سے تنقیدی جائزے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے تناظر میں مکمل تبدیلی نظام کی جد و جہد کرتے ہوئے تبدیلی کے لیے متعین دائروں میں کون سی اصطلاحات کی جا سکی ہیں ان کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ بالفرض یہ پرخلوص کوشش کسی بنا پر مطلوبہ نتائج پیدا نہ بھی کر سکے تو تحریک عند اللہ جواب طلبی سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے کہ جو اس کے اختیار میں تھا اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ معروف کے قیام، بر اور تقوی کے حصول کے لیے جو کوشش بھی رضائے الہی کے لیے کی جائے گی وہ رب کریم کے علم میں ہوگی۔ اس کا مقصد نہ کوئی کریڈٹ لے کر سیاسی کامیابی ہوگی، نہ یہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ حکمت دعوت کے قرآنی اصول کی تطبیق اور اتمام حجت کی ایک شکل ہوگی۔ اس حکمت عملی کے ذریعے مصلحت عامہ کا حصول، دعوت کی کامیابی اور اس کی اصولی فتح ہوگی کہ اقتدار سے باہر رہتے ہوئے بھی اس نے پیشہ ور حزب اختلاف کی جگہ قرآنی اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی سیاسی تصویر، امیج کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے بندوں کی بھلائی اور دین کی اقامت کی غرض سے اقتدار کے وسائل کو صحیح راہ پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ معروف میں تعاون کی حکمت عملی۔
قرآن کریم کے اصولوں پر مبنی اس حکمت عملی کو نہ مداحنت کہا جا سکتا ہے اور نہ اپنے اصولوں سے انحراف۔ دعوت کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ جو کل تک اس دعوت کا مذاق اڑاتا رہا ہو، وہ خود اس دعوتی ابلاغ اور دعوتی اسلوب کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ محض اسلام کے اجتماعی دعوت کو مدلل انداز میں پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لہجے اور اسلوب کا وہ اثر ہے کہ آج وہ لوگ بھی جو اپنی عملی زندگی میں اسلامی طرز حیات کی مکمل پیروی نہ کرتے ہوں، اسلامی نظریہ حیات، مدینہ کی اسلامی ریاست اور بلا سودی بینکاری کے تصورات کو بار بار دہرا کر نظریہ پاکستان سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ دعوت اور دعوتی فکر کا یہ وہ نفوذ ہے جو دعوت کے حق ہونے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی ایک علامت ہے، اور تحریک کے لیے اخروی کامیابی کی ایک شکل ہے کہ ایوان اقتدار سے باہر رہتے ہوئے بھی وہ صاحب اقتدار افراد سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو گئی جو شاید 50 سال بعد اس کی مسلسل سیاسی جدوجہد کے بعد وہ خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ تحریک اسلامی خود ایک فکری، تربیتی و دعوتی تحریک ہونے کی بنا پر تعلیم و تعمیر کردار کو تبدیلی نظام اور پورے ملک میں تبدیلی لانے کا بنیادی ذریعہ سمجھتی ہے۔ اس بنا پر گزشتہ 72 برسوں سے مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت وقت اسلامی نظام تعلیم کو سرکاری اسکولوں میں نافذ کرنے کا اعلان کرے، لیکن اس کی یہ خواہش اور تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے سامنے 3 واضح امکانات اور عمل درآمد کی شکلیں ہیں۔ اول، وہ اس وقت تک اس نصاب تعلیم، نصابی کتب اور تربیت یافتہ اساتذہ کو اپنے دامن میں لیے رہے جب تک اقتدار میں نہ آ جائے، اور جیسے ہی اسے اقتدار ملے وہ اپنے کیے ہوئے ہوم ورک کو نافذ کرتے۔ یہ آئیڈیل شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت پر مستقلاً گرفت، تنقید، احتساب کرتی رہے، نظام تعلیم کی تبدیلی کے مطالبے کے ساتھ جہاں جس حد تک اصلاح ممکن ہو اس کی راہیں تلاش کرے۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وتعاونوا علی البر کے اصول کی روشنی میں اپنے تیار کردہ تعلیمی منصوبے، نصابی کتب، تربیت استاد کا نظام، طلباء کی تعمیر سیرت کے لیے عملی پروگرام، غرض جو بنیادی کام، ہوم ورک اس نے کیا ہے وہ سب ایک ایسی حکومت کے سامنے رکھ دے جو بظاہر تبدیلی کی بات کر رہی ہے۔ اگر حکومت اصلاح کے پروگرام کو کلی طور پر نہ صحیح، جزوی طور پر اختیار کر لیتی ہے تو کیا یہ تحریک کی کامیابی نہ ہوگی؟ ایک آخری شکل وہ بھی ہے جس پر ایک حد تک عمل ہو رہا ہے، یعنی تحریک کی فکر سے متاثر پورے ملک کے مختلف صوبوں میں جہاں جہاں بھی اسلامی فکر رکھنے والے تعلیمی ادارے ہیں، یا کم از کم وہ ادارے جن کے بانی حضرات کبھی تحریک کے کارکن یا ذمہ دار رہے ہوں، وہ اپنے زیر اثر تمام اداروں میں مخلوط تعلیم کو یکسر ختم کر دیں۔ ان کے کالج اور یونیورسٹی میں طالبات اور طلباء کے لیے الگ الگ سرگرمیاں ہوں، کالج کے مباحثے مشترک نہ ہوں، یا طلباء و طالبات کے ریسرچ پروجیکٹ الگ الگ ہوں۔ تمام طلباء و طالبات کی اخلاقی تربیت کے لیے ٹائم ٹیبل میں مستقل جگہ رکھی گئی ہو۔ ان کے اساتذہ کے لیے سال میں مناسب تعداد میں تربیتی کورس رکھے جائیں۔ ان کے تمام اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں اسلامی نظریہ حیات پر مبنی معاشرتی علوم، تطبیقی علوم، ہر شعبہ علم قرآن و سنت کی تعلیمات کو نفس مضمون کے ساتھ اس طرح یکجا کر دیا جائے کہ طلباء و طالبات کیمسٹری ہو یا طبیعیات اور علم سیاست، ہر مضمون کے حوالے سے اسلامی اصول اور فکر سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں۔ یہ تمام ادارے باہمی مشورے سے اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اور ایک نظریاتی نظام تعلیم کو اعلیٰ تعلیمی کمیشن (HEC) اور دیگر بورڈوں کی عمومی ہدایات کے اندر رہتے ہوئے اپنی فکر اور دعوت کو جس حد تک ممکن ہو نافذ کریں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ان تینوں طریقوں پر بیک وقت بھی عمل کیا جائے۔
اگر صرف یہ کام کر لیا جائے تو ایک عام پاکستانی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ تحریک کل ایوان اقتدار میں آ کر نہ صرف تعلیم کو معیاری، اخلاقی اور عالمی پیمانوں پر لے جا سکتی ہے بلکہ معیشت اور قانون کا نفاذ بھی کر سکتی ہے۔ تحریکات اسلامی کا تصور ان افراد کے ذہن میں جو اپنے آپ کو روشن خیال یا بعض اوقات سیکولر مسلمان کہتے ہیں یہی ہے کہ یہ نماز پڑھا سکتے ہیں اور عام طور پر جھوٹ نہیں بولتے، مالی معاملات میں اکثر شفاف ہیں، لیکن حکومت ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب تحریک کا بعض مسلکی جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہے۔ سیکولر یا نام نہاد روشن خیال طبقہ ان جماعتوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تحریک کا ان سے تعاون تحریک کے تصور کو ان کی نگاہ میں مجروح کرتا ہے، لیکن اگر تحریک سے وابستہ افراد کے ادارے ایک کامیاب مثال پیش کریں تو تحریک کی صلاحیت، خلوص اور معاشرتی اہمیت ہر شہری کی نگاہ میں مستحکم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر تحریک آگے بڑھ کر ایک تفصیلی دستاویز معاشی، ابلاغی، صحت عامہ، معاشرتی، دفاعی پالیسی یا ملکی اور بین الاقوامی حکمت عملی مرتب کر کے پیش کرے جو عملی مسائل پر اسلامی رہنمائی فراہم کرتی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تحریک کے بارے میں موجود منفی تاثر مثبت رویے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ کام نہ صرف محنت طلب ہے بلکہ اس میں صبر و استقامت بنیادی شرط ہے۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کام کو مسلسل کرنا ہی تحریک کی اصل کامیابی ہے۔ تعلیم کے علاوہ معیشت کے میدان میں بھی تحریک سے وابستہ یہم خیال افراد کے صرف چند تجارتی ادارے اگر سود میں ملوث ہوئے بغیر کام کر کے ایک کامیاب تجارتی ماڈل پیش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اقتدار میں آنے سے قبل تحریک اپنی مطلوبہ تبدیلی کی مثال پیش کر کے عوام کو اپنی دعوت کے قابل عمل ہونے پر قائل نہ کر سکے۔ اگر 10 اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آئندہ 50 برسوں میں صرف 2 اعلیٰ تعلیمی نجی ادارے وہ ہوں جو اسلامی ماحول اور اسلامی اصولوں کو اپنے نصابات میں سمو کر طلباء و طالبات کو علمی صلاحیت اور سیرت و کردار سے مزین کر دیں اور یہ طلباء و طالبات اپنے تعلیمی معیار اور اخلاقی طرز عمل میں مثالی ہوں اور ان 2 جامعات میں مخلوط تعلیم نہ ہو تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ تحریک اسلامی کے لیے قرآنی منہج بڑا واضح ہے کہ وہ پہلے وہ کام کر دکھائے جس کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ آغاز ان اداروں سے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو تحریکی فکر سے قریب سمجھتے ہیں۔ پاکستان آج بھی انسانی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں وہ پاک نفوس کثرت سے ہیں جنہیں ہم نے آج تک تلاش نہیں کیا۔ ہمیں اپنے محدود حلقے سے نکل کر محض ووٹ کے لیے نہیں بلکہ دعوت دین اور اقامت دین کے لیے ان پاک نفوس تک پہنچنا ہے جن تک دعوت حق پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تحریک اسلامی کی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلامی نظام معیشت، نظام سیاست، نظام معاشرت، نظام ابلاغ عامہ، نظام صحت و تحفظ حیات، نظام ماحولیات، غرض ہر شعبے میں نظام عمل کا تفصیلی خاکہ تیار کر کے عوام اور حزب اقتدار کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جہاں بھی کسی ادارے میں تحریکی فکر سے ہم آہنگی پائی جائے اس ادارے کو مثالی ادارہ بنا کر اپنی دعوت کی عملی شکل پیش کرنا آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ